آج تھوڑا سا پیٹرن بدلا. عموماً میں شروع میں پڑھ کے سائڈ پہ ہو جاتا ہوں, تو آج حکم تھا مجھے کہ آج عاطف صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں, تو بسم اللہ ان سے کی جائے. تو آپ تھوڑا تاخیر سے پڑھے تب تشریف لاتے ہیں نوید صادق. اصل میں ہے نا کئی کاغذ آیا تو میں آیا. جناب صدر آپ کی اجازت سے مزاحمت کریں گے ہم. مزاحمتی ادب. ان اصطلاحات کے کھوج میں جانے کی ضرورت یوں نہیں کہ کام پہلے سر انجام پا جاتے ہیں اور اصطلاحات کہیں بعد میں وضع ہوتی ہیں. مزاحمت کی تاریخ کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اس پر افسوس یا رنج کا اظہار شاید مزاحمت ہی کی ابتدائی شکل ہو. پھر حابیل اور قابیل کی باہمی رنجش, یہ سب مزاحمت ہی کی ابتدائی شکلیں ہیں. لیکن میں سر دست اپنی گفتگو کے آغاز کے لیے تاریخ اسلام میں اپنی محبوب شخصیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی الفاظ سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں, میں نے اس وقت اپنے فرائض انجام دیے جب دوسرے اس راہ میں قدم اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے تھے, اور اس وقت سر اٹھا کر سامنے آیا جب دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھے. اس وقت زبان کھولی جب سب گنگ نظر آئے. گو میری آواز سب سے دھیمی تھی مگر سبقت و پیش قدمی میں سب سے آگے تھی. شعر و ادب کی تاریخ کی بات کی جائے, بلکہ اس سے بھی پہلے انسانی تاریخ کی بات کی جائے, تو معاشرے کی تشکیل سے قبل انفرادی معاملات و مفادات افراد کے درمیان ٹکراؤ کا باعث بنتے چلے آئے ہیں. لیکن پہلے یہ ٹکراؤ, یہ تصادم افراد کے درمیان تھا. معاشرے کی تشکیل کے بعد یہ تصادم صورت بدل کر معاشروں کے درمیان شروع ہو گیا. لیکن ہر دو صورتوں میں بنیادی وجہ وہی معاملات و مفادات. بس اتنا ہوا کہ جو بات افراد سے شروع ہوئی تھی معاشروں تک آن پہنچی. یہاں صورت احوال پر مزید بات کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دو اصطلاحات احتجاج اور مزاحمت کے بارے میں کچھ بات ہو جائے. کہنے کو احتجاج مزاحمت ہی کی ایک صورت ہے, لیکن قصہ کچھ یوں ہے کہ بات افراد کی ہو کہ معاشرے کی طاقتور اور کمزور, صاحب اختیار اور بے بس کے درمیان موجود تفریق کی صورت کمزور کے دل میں ایک رد عمل کسی صورت اختیار کر لیتی ہے. اس رد عمل کے اظہار کی متعدد صورتیں سامنے آتی ہیں. کہیں یہ محض ایک چپ بن جاتی ہے تو کہیں زبان پر آ جاتی ہے. اس سلسلے میں مزید گفتگو انسانی نفسیات کی روشنی میں ممکن ہے, لیکن بات کو بیجا طول دینا شاید اس مجلس میں مناسب نہ ہو کہ ابھی یونس خیال صاحب نے بھی اظہار خیال فرمانا ہے. واضح کرتا چلوں کہ میں اپنی گفتگو کو فرت عباس شاہ کے تازہ شعری مجموعہ مزاحمت کریں گے ہم تک محدود رکھوں گا. سو میں احتجاج سے اگلی صورت مزاحمت کی طرف آتا ہوں. لیکن مشکل یہ ہے کہ مزاحمت کی بھی تو متعدد صورتیں ہیں. شریعت اسلامیہ کی روح سے جہاد کی اقسام دیکھیے, جہاد بالعلم, جہاد بالمال, جہاد بالعمل, جہاد بالنفس, جہاد بالقتال. علماء کے نزدیک جہاد بالعلم قرآن و سنت پر مبنی احکامات کے علم کو پھیلانا اور اس علم سے کفر و جہالت کے اندھیروں کو ختم کرنا ہے کہ کفر و جہالت کے اندھیرے ختم ہوں, دنیا رشد و ہدایت کے نور سے معمور ہو جائے. میرے نزدیک عوام میں اپنے علم, اپنے قلم کے ذریعے احتجاج اور مزاحمت کا شعور بیدار کرنا بھی جہاد بالعلم اور جہاد بالقلم ہی کی ایک صورت ہے. شعری مجموعہ مزاحمت کریں گے ہم عملی مزاحمت کی ترتیب و تشکیل کی طرف ایک بھرپور قدم ہے. یہ عوام میں احساس بیدار کرنے کی ایک کوشش ہے. یہاں یہ سوال بھی ذہن میں انگڑائیاں لینے لگتا ہے کہ آخر یہ جو شاعر ہوتا ہے اس کا بنیادی کام آخر ہے کیا. علماء شعر کے ہاں اس پر طویل بحثیں ملتی ہیں. ذات, کائنات, لامعلوم کو معلوم میں لانا وغیرہ وغیرہ یقیناً شعر کی افضل صورتیں ہوں گی. لیکن شاہ فرخ سیر نے جعفر زٹلی کی گردن کیوں اڑوا دی؟ نیپال کے شاہ نے ایک شاعر کی دونوں ٹانگیں کیوں کٹوا دیں؟ فیض کا زندہ نامہ, جالب کی جیل یاترا, یہ سب کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ احتجاج اور مزاحمت کی ملی جلی صورتیں ہیں. انہی کی پاداش میں ممکن ہے احباب یہ کہہ کر آگے بڑھ جانے کو ہم جانیں کہ جعفر تو ایک زٹل گو تھا,
تو یقین جانیے زٹل گوئی اور وہ بھی بادشاہ وقت کو یہ مشورہ کہ ملک کی صورت اس قدر ابتر ہو چکی ہے کہ اب سونے یا چاندی کے سکے کے بجائے مٹر کے دانے پر بادشاہ وقت کی مہر لگانا چاہیے۔ اب اس بات کو کوئی سا بھی نام دے لیجئے، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ یہی دھیان علامت نگاری کی طرف جاتا ہے کہ پاکستان میں علالخصوص فوجی آمروں کے دور میں کھل کر بات کہنا مشکل کام تھا۔ یوں بھی جعفر زٹلی جیسے لوگ روز روز کہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ضیائی ماشاء اللہ کے دور کا ایک شعر یاد آ گیا، غالباً جمال احسانی کا ہے، پرندے سرے شاخ پیوند ہیں، شجر جنگلوں میں نظر بند ہیں۔ دوسری طرف جالب جیسی بھرپور آواز جب کرتے ہیں ہم فریاد، صدر ایوب زندہ باد۔ یہاں یہ بات یوں ہی دھیان میں دارائی کہ احتجاجی ادب اور مزاحمتی ادب میں فرق بھی ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ مزاحمتی ادب قاری یا سامع کو مزاحمت پر اکساتا ہے، جبکہ احتجاجی ادب محض درپیش صورت احوال سے آگاہی فراہم کرتا ہے۔ بات طویل سے طویل تر ہوتی چلے جا رہی ہے اور مجھے اپنے ممدوح کے شعری مجموعہ مزاحمت کریں گے ہم پر بات کرنا ہے۔ مزاحمت کریں گے ہم کے مطالعہ سے ایک ایسا شخص دھیان میں داراتا ہے جو ڈرائنگ روم یا کافی شاپ میں بیٹھا مزاحمت یا احتجاج کی باتیں نہیں کر رہا، اخباروں میں درپیش صورت احوال کو اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ ان سب طریقہ ہائے کار کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس مطالعے کے بعد میرے دھیان میں ایک ایسا دیوانہ داراتا ہے جو گلیوں بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے اور یہ سب یوں ہی نہیں وہ آواز لگاتا پھرتا ہے کہ لوگوں سنو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ دیوانہ عام لوگوں سے مخاطب ہے۔ یہاں مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا کہ حسن البنا شہید مصر میں جب اسلامی تحریک کا انہوں نے آغاز کیا تو انہوں نے جو لوگ اکٹھے کرنے شروع کیے اس جہاد کے لیے، وہ شراب خانوں میں چلے جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ جب وہ محفلیں عروج پہ پہنچ جاتی تھیں تو وہ اٹھ کے آواز دینا شروع کر دیتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہی ہے، ان کی ڈائری میں نے پڑھی ہے جو چھپی تھی، کہ جہاں سے وہ اٹھتے تھے وہاں سے کچھ لوگ ساتھ لے کے نکلتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انقلاب شریف لوگوں کا کام نہیں ہے، انقلاب لانا ان لوگوں کا کام ہے جو یہاں بیٹھے شراب پی رہے ہیں، جو یہاں بیٹھے جوا کھیل رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کی زبان میں بات کرنا فرد بادشاہ کی اس لیے مجبوری بھی ہے۔ سو کہیں زبان شعر و ادب کے معیار سے گر بھی جاتی ہے، کہیں ایسے شعر اور مصرے بھی ہیں کہ میں انہیں یہاں دہرا بھی نہیں سکتا۔ چند شعر دیکھیے، یہ وہ نہیں ہے جو دوران اچھے شعر دیکھیے۔ وقفے سے جو اٹھتا ہے میری بستی میں، دیکھنا چاہیے طوفان کے پیچھے کیا ہے۔ خنجر ہیں ان میں صدیوں پرانے چھپے ہوئے، یہ زرق برق ستھری کوائیں نئی نہیں۔ چیخ سکتا ہوں میں کسی بھی وقت، ایک فریاد ہے میرے اندر، بیٹھ رہنا ذرا سے خدشے پر ہے ہمارے یہاں رواج دل۔ اور پھر جب حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہیں، مصنوعی تھے وعدے تیرے، مصنوعی ہے تیری ہستی، اور حکمران طبقہ ہی حکمران بنتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا 5 سال کا بزنس۔ اور ایک مصرع دیکھیے، تمہیں تو چھو کے نہیں گزرا کوئی کام کا دکھ۔ ایک اور مصرع، میں تجھ کو چرکے لگاؤں گا اپنے شعروں سے۔ سو شاہ صاحب یہی کیے جا رہے ہیں۔ کام کا دکھ بھی سنا دیا وہ بنے لگ رکھا۔ سو شاہ صاحب یہی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس مجموعہ کلام میں احتجاج اور مزاحمت کے ساتھ ساتھ ایک فکری رو بھی ہے جو کہیں منظر تو کہیں پس منظر میں اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ وہ دن گئے کہ ہم تیری درندگی پہ چپ رہے، وہ دن گئے کہ ہم تیری درندگی پہ چپ رہے، ہمارا فیصلہ ہے اب، مرو گے تم جئیں گے ہم۔ یہاں صرف یہی نہیں کہ مزاحمت کا ارادہ ہے، حالات بدلنے کی خواہش اور کاوش ہے، بلکہ دوسروں کو درپیش صورت احوال پر احتجاج اور مزاحمت پر اکسایا بھی جا رہا ہے۔ حوصلے بیدار کرنے کی کوشش نظر آتی ہے۔ ان عوامل کا بیان بھی ہے جن کے سبب عوام احتجاج اور مزاحمت کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں، اور کہیں ظالم کے دل میں پیدا ہوتے خوف سے متعلق اشارے بھی بہم کر دیے گئے ہیں۔ گویا مزاحمت کریں گے ہم میں ظالم و مظلوم ہر دو کی ذہنی کیفیات کا تجزیہ اور بیان بھی ہے۔ یہ بہت نازک کام ہے۔
ظالم اور مظلوم کے درمیان بڑی باریک لکیر ہوتی ہے. ایک مقام پر پہنچ کر ہم میں سے ہر شخص بیک وقت ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی. قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور قیامت کے دن اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. توازن اس نوع کے تجربات و تجزیات میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ فرحت عباس شاہ ایسے بیشتر مقامات سے بخیر و خوبی گزر آئے ہیں سوائے ان مقامات کے جن کا ذکر میں اوپر کر چکا ہوں. بقول میر پر مجھے گفتگو عوام سے ہے. چند شعر دیکھیے. مجھے ڈراتے ہیں جنگوں سے اور میں ڈرتا ہوں. مجھے ڈراتے ہیں جنگوں سے اور میں ڈرتا ہوں. مجھے ڈرا کے میرا حاشیہ بناتے ہیں. اور کر چکا ہے ہماری نسلیں بھی ہر طرف ہر طرح غلام نظام. کر چکا ہے ہماری نسلیں بھی ہر طرف ہر طرح غلام نظام. جب سے نکلا ہے میرے دل سے تیری دھوپ کا خوف میری ہر راہ میں خود چل کے شجر آتا ہے. لرزاں ہیں لوگ اور کوئی ٹیک بھی نہیں. یہ استعمال دیکھیے اور شعر تو خیر ہے ہی بہت عمدہ. لرزاں ہیں لوگ اور کوئی ٹیک بھی نہیں. اصلی تو خیر کیا ہو کوئی فیک بھی نہیں. اور کرایہ بجلی کا بل پیسے دودھ والے کے بنا کے رکھا ہے سارا حساب ٹیبل پر. یہ جو آتا ہے پسینہ میری پیشانی پر میرے دل تک تیری آہوں کا اثر آتا ہے. چھوٹے لوگوں کا عہد ہے صاحب جس طرح بھی ہو بس گزارا کریں. شہر میں جتنی مارا ماری ہے سچ بتا کس کی ذمہ داری ہے. خاموشی کے کرلانے کی آواز اور ایسی جنگل کی ہواؤں سے کوئی بھول ہوئی ہے. میرا اپنا وطن تھا اور مجھے بھی در و دیوار پر پہرا ملا ہے. بھٹکنے سے مکمل بچ گیا ہوں. مجھے رستے میں ایک اندھا ملا تھا اور پھر یہ دعویٰ کہ میری سچائی میری رفت ہے میں دھڑلے سے یہاں پہنچا ہوں. میں مزاحمت کریں گے ہم کی پذیرائی میرے لیے قابل مسرت ہے. شکریہ.